فرما دے، اور اس ببرکت مہینے کے وسیلے سے، اس ببرکت راتوں کے وسیلے سے، اس ببرکت دن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے تمام امت پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے۔ بس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا، خادم نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے کہ کیا طریقہ ہے۔ پوری دنیا سے، اقوام عالم سے، پاکستان سے نہیں، کشمیر سے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے لوگ آلو دربار علی ابلاوڑا شریف ہو یا آستانہ علی اکل سیدہ میں ہو تو وہاں آتے ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی پیغام ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب تک امت مسلمہ کو یہ بات دماغوں کے اندر تھی کہ سبھی لوگ برابر ہیں، آقا اور غلام ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ترقیاں تھی۔ لیکن کاش دور ایسا ہو چکا ہے کہ ہر انسان ہر اپنے درجے کے بندے سے ملتا ہے، لیکن رب کا قرآن یہ نہیں کہتا۔ رب فرماتا ہے تم سبھی برابر ہو، تم میں سے کوئی بڑا نہیں، تم میں سے زیادہ وہ اچھا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگار بننے کے لیے ہمیشہ درد دل ہونا ضروری ہے، اور جب انسان اپنے دلوں کے اندر درد دل رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو وہی شخص بارگاہ رب عزت میں قبول ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، درد دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دکھوں کو سکھوں میں، آپ کے جو دکھ لے کر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سکھوں میں تبدیل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ کو ہفتے والے دن پوری دنیا میں، اقوام عالم میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دربار علی ابلاوڑا شریف سے جو لوگ منسلک ہیں، یہ میرے مرشد حضور غوث پاک کا فیض و کرم کے اندر موجود ہیں۔ 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے انشاءاللہ اس بار ہفتے والے دن کلس سید آستانے پہ موجود ہے۔ باقی جہاں پوری دنیا میں محفلیں ہوتی ہیں اسی روٹین، اسی طریقے سے جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے عید کے بعد فوراً بعد انشاءاللہ صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد بھائی سرکار رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہے، جو جون کی انشاءاللہ تعالیٰ 22 سے 24 تک ہوگا۔ 22، 23 اور 24 تاریخ کو، اور 24 تاریخ بروز اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دم اور دعا ہوگی۔ آپ تمام لوگوں کو، چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو اس لیے مطالعہ کیا جاتا ہے، اس لیے بتایا جاتا ہے۔ ہر روز دربار علی ابلاوڑا شریف ہو یا آستانہ علی اکل سیدہ عرس کا ایک سماں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فقیر کے وہ دن ہے، اور رب کے قربت کے وہ دن ہے جن دنوں میں آنے سے، ویسے آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں تو کتنا فیوز و برکات دربار سے لے کر جاتے ہیں، تو جب کسی اللہ والے کے بلانے پر آئیں گے تو اللہ کتنا راضی اور کتنا مہربان ہوگا۔ اس لیے ضرور ان ببرکت گھڑیوں میں آپ کی حاضری آپ کے لیے شفا، روح کو تسکین، جسم کی بیماریوں سے نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا، دم سے قبل جو دربار علی ابلاوڑا شریف سے پسند سرائے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتے ہیں یا مرید ہونا چاہتے ہیں تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ اس کی نسبت دربار علی ابلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ اس ہاتھ کی نسبت دربار علی ابلاوڑا شریف سے ہو جائے، ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ کریم آپ کی دنیا اور آخرت دانوں کو درست فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس منزل دل شروع ہونے والی ہے، منزل سفر آپ کی ظاہری سفر ختم ہونے والا ہے، اب منزل دل شروع ہونے والی ہے۔ جس نے اپنے دل کی منزل کا راستہ صحیح کر دیا، جس طرح آپ نے اس رمضان میں اتنی تیز گرمی میں پوری پاکستان سے آپ نے لمبا سفر کیا، کسی نے سینکڑوں، کسی نے ہزاروں میلز فیصلہ کر کے دربار علی ابلاوڑا شریف آئے۔ اب اس دل کے اندر، اب اس دل کا فیصلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب دل کو سمجھا دیں، جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب ہمیں یہاں سے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ بس اس دل کا فیصلہ ہے،
इतनी सी बात न जुब्बे और न कुब्बे में छुपी हुई है, सारी बात दिल के अंदर छुपी हुई है। और रब फरमाता है मैं कुरान जमीन व आसमां में कहीं नहीं समाता, लेकिन मैं मोमन के बस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूँ। जब इंसान दिल के इरादों को सच्चा कर लेता है तो मंजर खुद उसके कदम चुमने शुरू हो जाती है। इसलिए आपको जिस रब ने यहाँ भेजा है, जरूर मेरा खुदा आपको शफा भी अता फरमाएगा, आप पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद और सलाम पढ़ें, अपने अपने सरों पे हाथ रख लें ताकि दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाए। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रखें। दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं, व्हील चेयर पे लोग हैं, उनके करीबी रफ़ाका उनके सर पे हाथ रख लें। जहाँ आपको दर्द और तकलीफ है वह एक हाथ रख लें। छोटा बच्चे हैं उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए पानी, तस्वीर, कोई चीज दम करवाने की नीयत से लाई है, और कोई मरीज घर में बैठा है जो यहाँ पहुंच नहीं सकता, उसको फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर भी मिला लीजिए और उसको दम करवा दें। ऊपर की चीज दुआ के लिए तैयार हो जाए। दुआ है रफ़े काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मुराद है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। दुआ है रफ़े काबा से जब हमारा इस दुनिया से गुजर हो, हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कब्र में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कुल्ली नसीब अता फरमा दे, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा दे, तमाम पे अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे। या अल्लाह इस रमज़ान के बबरकत दिनों के वसीले से इन माफ़ी और करम और मेहरबानियों और बख्शों के धन से अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे। या अल्लाह अपने हबीब के सदके से हम पर करम और मेहरबानी फरमा दे। अभी जो हाजत है दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें, जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। आमीन 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 आमीन।